بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المیہ یہ ہے کہ یہاں کوئی اپنے دکھ سے دکھی نہیں جتنا دوسرے کے سکھ سے دکھی ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت۔ برائی کا راستہ بہت آسان سہی لیکن منزل تباہی ہے۔ یقین جانے اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے دکھ تکلیف اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور پتہ ہے انسان کی سب سے بڑی خطا کیا ہے؟ وہ اللہ سے پہلے انسان کے آگے روتا ہے۔ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ تکلیف وہ امیدیں دیتی ہیں جو اس نے دنیا سے لگائی ہوتی ہیں۔ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ سے اچھا دوست کوئی نہیں۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والوں کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ پردہ آنکھوں سے ہٹانے میں بہت دیر لگی، ہمیں دنیا نظر آنے میں بہت دیر لگی۔ نظر آتا ہے جو ویسا نہیں ہوتا کوئی شخص، خود کو یہ بات بتانے میں بہت دیر لگی۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ جو لوگ آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ ان سے کافی اونچے ہیں۔ گرتے آنسوؤں اور ٹوٹے دل کی قدر صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ ہر حال میں شکر ادا کرو۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے ہی خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کو ترستے ہیں۔ لہجوں کی کڑواہٹ ہمیشہ اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ برداشت کی وہ حد ہے جو ٹوٹ جانے پر انسان کو تلخ بنا جاتی ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ واضح نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ حالات مجھے کمزور کرتے چلے گئے اور میرا اللہ مجھے پہلے سے زیادہ مضبوط کرتا رہا۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ میری تقدیر میں ایک بھی غم نہ ہوتا اگر تقدیر لکھنے کا حق میری ماں کو ہوتا۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کیجیے، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جھوٹ رزق کو کم کرتا ہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہوں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ پرانے غموں پر تازہ آنسو ضائع نہ کرو۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات ہے۔ رشتوں کے بازار میں وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ تم نیچے گر کر دیکھو، اٹھانے کوئی نہیں آئے گا۔ تم ذرا اٹھ کر دیکھو، گرانے سب آ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، زندگی کے ہر موڑ پہ صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، نہ جھکنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ زندگی میں کوئی بھی ملاقات فضول نہیں ہوتی۔ ہر انسان جسے تم ملتے ہو وہ یا تو تمہاری آزمائش ہوتا ہے یا سزا ہوتا ہے یا پھر آسمانی تحفہ ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ ہم خیال لوگوں کا احترام سب کرتے ہیں، اختلاف کرنے والوں کا احترام صرف بلند کردار لوگ کرتے ہیں۔ کامیابی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کے مشورے نہیں سننے پڑتے، جبکہ ناکامی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ساری دنیا ہمارے لیے افلاطون بن جاتی ہے۔ نظر کو اکثر وہی چیز پسند آتی ہے جو نصیب میں نہیں ہوتی اور نصیب میں لکھی نظر نہیں آتی۔ اس بات میں شک کی گنجائش موجود ہے کہ صبر انسان کی قوت و حوصلے کا نعم البدل ہے یا نہیں، مگر اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ صبر انسان کی دوسری عقل ہے۔
کوشش اور دعا کریں کہ جیسے آپ کا ظاہر خوبصورت ہے ویسے ہی آپ کا باطن خوبصورت ہو جائے۔ ہر وقت دستیاب رہنا بھی آپ کی قدر گھٹا دیتا ہے۔ مخلص لوگ پسند نہیں آتے ہر کسی کو۔ لوگوں کو پرکھنا سیکھیں اور اسی طرح پیش آئیں جس طرح وہ آپ سے پیش آتے ہیں۔ بانٹنے سے خوشیاں اس طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ ہاں، مگر خاموشی آپ کو مزید تذلیل سے ضرور بچا سکتی ہے۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ وقت انسان کو بتاتا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کوئی کتنی فکر کرتا ہے، کوئی کتنی پرواہ کرتا ہے، کوئی کتنا خیال رکھتا ہے، کوئی کتنا ہمدرد ہے، کوئی ہمیں کتنا سمجھتا ہے، کوئی کتنا سکون دیتا ہے، کوئی کتنا رلاتا ہے۔ ہاں، وقت سب بتا دیتا ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں فکر کی آزمائش ہے۔ کچھ لوگ ایسی عمارتوں کی مانند ہوتے ہیں جنہیں وقت اور حالات کھنڈرات بنا دیتے ہیں، اور دیکھنے والے یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کبھی یہ بہت خوبصورت تھی۔ ناراض ہونے والوں کو منا لینے میں دیر نہ کریں، لیکن بیزار ہو جانے والوں پر کچھ الفاظ ضائع نہ کریں۔ جو سکھ میں ساتھ دیتے ہیں انہیں رشتے کہتے ہیں، لیکن جو دکھ میں ساتھ دیتے ہیں انہیں فرشتے کہتے ہیں۔ جہاں قدر نہ ہو وہاں خود کو خود ہی دور کر لو، کیونکہ کچھ ناقدرے اور ناشکرے لوگ جو کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے ان کو ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔ اور پھر ہمارا رب ہم پر رشتوں کی حقیقتوں کو واضح کرتا ہے تاکہ سرابوں سے نکل کر اپنے رب کے قریب آ جائیں۔ بدل جاتی ہے زندگی کی سچائی اس وقت جب کوئی تمہارا تمہارے سامنے تمہارا نہیں رہتا۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ زندگی تصویر بھی ہے اور تقدیر بھی، فرق صرف رنگوں کا ہے۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے بڑے گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی ایک نیکی ہے۔ کامیابی کے 3 اصول ہیں: دوسروں سے زیادہ علم رکھنا، دوسروں سے زیادہ محنت کرنا اور دوسروں سے کم توقع رکھنا۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ گناہ کی کثرت گناہ کے ڈر اور احساس کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے، خاموش لوگوں کے دماغ شور مچاتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ اللہ وہ چیز بس انہیں دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر۔ یہ بہت خاص چیزیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو تم بہت امیر ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو تم خالی ہو۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو۔ دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔